اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 183 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 23 اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تفسیر: سورۃ البقرہ کے نصف آخر کے مضامین کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ 4 لڑیوں کی مانند ہے جو آپس میں گتھی ہوئی ہیں۔ اب ان میں سے عبادات والی لڑی آ رہی ہے اور زیر مطالعہ رکوع میں صوم کی عبادت کا تذکرہ ہے۔ جہاں تک صلاح نماز کا تعلق ہے تو اس کا ذکر مکی صورتوں میں بے تحاشا آیا ہے، لیکن مکی دور میں صوم کا بطور عبادت کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ عربوں کے ہاں صیام کے لفظ کا اطلاق اور مفہوم کیا تھا اور اس سے وہ کیا مراد لیتے تھے، اسے ذرا سمجھ لیجئے۔ عرب خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے، البتہ اپنے گھوڑوں کو رکھواتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر عربوں کا پیشہ غارت گری اور لوٹ مار تھا۔ پھر مختلف قبائل کے مابین وقفے سے جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان کاموں کے لیے ان کو گھوڑوں کی ضرورت تھی اور گھوڑا اس مقصد کے لیے نہایت موزوں جانور تھا کہ اس پر بیٹھ کر تیزی سے جائیں، لوٹ مار کریں، شب و خون ماریں اور تیزی سے واپس آ جائیں۔ اونٹ تیز رفتار جانور نہیں ہے، پھر وہ گھوڑے کے مقابلے میں تیزی سے اپنا رخ بھی نہیں پھیر سکتا، مگر گھوڑا جہاں تیز رفتار جانور ہے وہاں تنگ مزاج اور نازک مزاج بھی ہے۔ چنانچہ وہ تربیت کے لیے ان گھوڑوں سے یہ مشقت کراتے تھے کہ ان کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے اور ان کے منہ پر ایک تو بڑا چڑھا دیتے تھے۔ اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے اور جس گھوڑے پر یہ عمل کیا جائے اسے وہ صائم کہتے تھے، یعنی روزے سے ہے۔ اس طرح وہ گھوڑوں کو بھوک پیاس جھیلنے کا عادی بناتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہم کے دوران گھوڑا بھوک پیاس برداشت نہ کر سکے اور جی ہار دے۔ اس طرح تو سوار کی جان شدید خطرے میں پڑ جائے گی اور اسے زندگی کے لالے پڑ جائیں گے۔ مزید یہ کہ عرب اس طور پر گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر موسم گرما اور لو کی حالت میں انہیں لے کر میدان میں جا کھڑے ہوتے تھے۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے سروں پر ڈھانڈے باندھ کر اور جسم پر کپڑے وغیرہ لپیٹ کر ان گھوڑوں کے پیٹھ پر سوار رہتے تھے۔ ان گھوڑوں کا منہ سیدھا لو اور بات سرسر کے تھپیڑوں کی طرف رکھتے تھے تاکہ ان کے اندر بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ لو کے ان تھپیڑوں کو برداشت کرنے کی عادت بھی بڑھ جائے، تاکہ کسی ڈاکے کی مہم یا قبائلی جنگ کے موقع پر گھوڑا سوار کے قابو میں رہے اور بھوک پیاس یا باد سرسر کے تھپیڑوں کی برداشت کر کے سوار کی مرضی کے مطابق مطلوبہ رخ برقرار رکھے اور اسے منہ نہ پھیرے۔ تو عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر جو مشقت کراتے تھے اس پر وہ صوم کے لفظ یعنی روزے کا اطلاق کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود کے ہاں روزہ رکھنے کا رواج تھا۔ وہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ اس روز بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ابتداءً ہر مہینے ایام بیض کے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اس رکوع کی ابتدائی 2 آیات میں غالباً اس کی توثیق ہے۔ اگر ابتدا ہی میں پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے جاتے تو وہ یقیناً شاق گزرتے۔ ظاہر بات ہے کہ مہینے سخت گرم بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اگر 30 کے 30 روزے ایک مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے اور وہ جون جولائی کے ہوتے تو جان ہی تو نکل جاتی۔ چنانچہ بہترین تدبیر یہ کی گئی کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ روزے مختلف موسموں میں آتے تھے، کبھی سردی میں کبھی گرمی میں۔
پھر کچھ عرصے کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ ہر مہینے میں 3 دن کے روزوں کا جو ابتدائی حکم تھا، اس میں علی الاطلاق کی اجازت تھی کہ جو شخص یہ روزے نہ رکھے وہ اس کا فدیہ دے دے، اگرچہ وہ بیمار یا مسافر نہ ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو۔ جب رمضان کے روزوں کی فریضت کا حکم آ گیا تو اب یہ رخصت ختم کر دی گئی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کی اس رخصت کو ایسے شخص کے لیے باقی رکھا جو بہت بوڑھا ہے یا کسی ایسے سخت بیماری میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کے لیے جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے ان آیات کی تعویل جس پر میں بہت عرصے پہلے پہنچ چکا، لیکن چونکہ اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی اس لیے میں اسے بیان کرنے سے جھجک رہی ہوں۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ السلام کی رائے یہی ہے، تو مجھے اپنی رائے پر اعتماد ہو گیا۔ پھر مجھے اس کا ذکر تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود ہے کہ روزے سے متعلق پہلی 2 آیتیں 183 اور 184 رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ وہ ایام بیس کے روزوں سے متعلق ہے۔ ایام بیس کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد بھی نفلاً رکھے ہیں۔ روزے کے احکام پر مشتمل یہ رکوع 6 آیتوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 183 سے آنورڈز، اور یہ اس اعتبار سے ایک عجیب مقام ہے کہ اس جگہ روزے کا تذکرہ جامعیت کے ساتھ آ گیا ہے۔ قرآن مجید میں دیگر احکام بہت دفعہ آئے ہیں، نماز کے احکام بہت سے مقامات پر آئے ہیں، کہیں وضو کے احکام آئے ہیں تو کہیں تیمم کے، کہیں نماز قصر اور نماز خوف کا ذکر ہے، لیکن صوم کی عبادت پر یہ کل 6 آیات ہیں جن میں اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت اور اس کے احکام سب کے سب ایک جگہ آ گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ جنگ کے لیے گھوڑے کو تیار کرواتے تھے، تمہیں تقوی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے کی مشق تم سے اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ تم بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، اپنے آپ کو جہاد و قتال کے لیے تیار رکھو۔ سورۃ البقرہ کے اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی، یعنی کہ رکوع نمبر 24 سے۔ چنانچہ روزے کی یہ بحث گویا قتال کے لیے بطور تمہید آ رہی ہے۔